میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ یہ کتاب انتہائی مہربان اور بڑے رحم کرنے والے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات واضح طریقے سے کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان میں یہ قرآن علم رکھنے والوں کے لیے ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ کتاب خوشخبری دینے والی بھی ہے تو ڈرانے والی بھی، مگر اکثر لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے اور اسے سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کان قرآن سننے سے بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے تم بس اپنے طریقے سے کام کرتے رہو، اور بے شک ہم اپنے طریقے سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اس کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے معافی مانگو، بہرحال مشرکوں کے لیے تو ہلاکت ہے۔ یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا اجر ہے۔ تم کہہ دو کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اس کے باوجود تم دوسروں کو اس کے برابر سمجھتے ہو؟ وہی تو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے۔ اسی نے زمین پر پہاڑ پیدا کیے اور مزید اس میں برکتیں یعنی خزانے رکھ دیے، اور اس میں ہر ایک محتاج مخلوق کے لیے ضرورت کے مطابق قیامت تک خوراک کا بندوبست کر دیا۔ یہ سارے کام 4 دنوں میں نمٹا دیے گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں میرے ارادے کی شکل میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وجود میں آ جاؤ۔ دونوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم آپ کے ارادے کی شکل میں فرمانبردار بن کر وجود میں آ گئے۔ پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنا دیا اور ہر آسمان میں اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے حکم بھیجا، اور ہم نے دنیا کے ظاہری آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، ستاروں کے ذریعے آسمان کو محفوظ کیا۔ یہ سب زبردست اور بڑے علم والے کا مقرر کردہ منصوبہ ہے۔ پس اگر یہ باتیں سننے کے بعد بھی یہ لوگ حق بات سے منہ موڑتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ میں تمہیں اسی چنگاڑ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی چنگاڑ سے عاد اور ثمود قوموں پر اچانک عذاب آیا تھا۔ اور جب ان کے پاس سمجھانے کے لیے رسول پہنچے اور کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت مت کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ بہرحال جو چیز تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر عاد قوم والوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے۔ کیا انہیں یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئی کہ جس ہستی نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے، مگر وہ ہماری آیات کا برابر انکار ہی کرتے رہے۔ پس ہم نے ان پر نحوست والے دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیجی تاکہ انہیں اسی دنیا میں ذلت و رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی رسوا کرنے والا ہوگا، وہاں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے سمود قوم کے سامنے بھی سیدھی راہ پر آنے کی دعوت پیش کی تھی، مگر انہوں نے بھی اس دعوت سے آنکھ بند کر کے بیٹھ جانے کو پسند کیا۔ پھر انہیں انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے رسوا کن عذاب کے دھماکے نے آ پکڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جب آگ کی طرف بھیجا جائے گا تو انہیں ایک جگہ روکا جائے گا تاکہ دوسرے مجرم بھی آ کر جمع ہو جائیں۔ پھر جب یہ تمام مجرمین جہنم کے قریب پہنچیں گے تو اس وقت کان، آنکھیں اور جسم کی کھال ان کے خلاف ان کے برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وہ اپنی کھال سے کہیں گے کہ تم ہم پر کیوں گواہ بنی ہے؟ وہ جواب دے گی کہ ہمیں اس اللہ تعالیٰ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ چھپ کر گناہ کے کام کرتے وقت تمہیں اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ تمہارے کان، آنکھیں اور کھال تم پر گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ تمہارے کاموں کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تم نے اپنے پروردگار کے متعلق جو گمان رکھا اسی نے ہی تمہارا ستیہ ناش کیا، اس لیے تم خسارے والوں میں سے ہو گئے۔
اب صبر کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر وہ صبر کریں گے تو بھی آگ ان کے رہنے کی جگہ ہے، اور اگر معافی مانگیں گے تو بھی انہیں معافی نہیں ملے گی۔ اور در حقیقت ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر رکھے تھے جو اٹھتے بیٹھتے ہر طریقے سے ان کے ہر کام کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے تھے۔ بالآخر ان پر بھی عذاب کا وہی حکم نافذ ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر لاگو ہو چکا تھا۔ بے شک یہ تمام لوگ خسارے میں پڑ جانے والے تھے۔ اور کافر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب یہ سنا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید تم حاوی ہو جاؤ۔ بس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے، اور جو وہ برے کام کرتے تھے انہیں ہم ضرور بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہی ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ ہماری آیات کا انکار کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور قیامت کے دن کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں گمراہ کرنے والے جن اور انسان تو دکھا دے، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے اچھی طرح روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا پروردگار ہے اور پھر اس بات پر قائم بھی رہے، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور تم سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا تھا تمہیں اس کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ ہم ہی تمہارے دنیا و آخرت کے حقیقی ساتھی ہیں، اور تمہارے دل جس چیز کی تمنا کریں گے یا جو چیز بھی تم طلب کرو گے تمہارے لیے آپ موجود ہوگی۔ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے کی طرف سے یہ مہمانی ہے۔ بھلا اس شخص کی بات سے بہتر اور کس کی بات ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، خود نیک اعمال کی اور کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے برائی کو تم اچھی چیز یعنی نیکی سے دفع کرو۔ تم محسوس کرو گے کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی تھی وہ یکا یک آپ کا جگری دوست بن گیا ہے۔ مگر یہ چیز صبر کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ مقام بڑے نصیب والوں ہی کو عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینے کے لیے تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رات، دن، سورج اور چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کیا کرو۔ اگر عبادت کرنی ہے تو اسی اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ سجدہ کرنے سے تکبر کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ کیونکہ آپ کے پروردگار کے پاس جو فرشتے ہیں وہ رات دن تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو بالکل خشک دیکھتے ہو، پھر ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتی ہے اور فصل لہلہانے لگتی ہے۔ بے شک زمین کو جو زندہ کرتا ہے وہی مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ کوئی ہم سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہے۔ کیا جس کو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن بڑے سکون سے حاضر ہوگا؟ تم جو چاہو کر لو، بے شک وہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ بے شک جن لوگوں کے پاس قرآن آیا انہوں نے اس کا انکار کر دیا، وہ بھی ہم سے اوجھل نہیں ہے۔ بے شک یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ جھوٹ کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کے سامنے سے آ کر مقابلہ کرے، اور نہ ہی وہ اس کے پیچھے سے وار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے حکمت والے اور قابل تعریف ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے آپ کو جو کچھ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو بھی کہا گیا تھا۔ بے شک آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا اور دردناک عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو عربی زبان کی جگہ دوسری زبان میں نازل کر دیں تو یہ ضرور کہتے کہ اس کی آیات واضح کر کے عربی زبان میں کیوں نہ بیان کی گئیں۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ قرآن اجنبی زبان میں اور مخاطب عربی زبان بولنے والے۔ تم کہہ دو کہ جو لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تو یہ قرآن ہدایت اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے، اور جو لوگ اسے نہیں مانتے ان کے کان حق بات سننے سے بند ہیں، اور قرآن کی روشنی ان کے لیے اندھے پن کا سبب بنتی ہے، جیسے چمگادڑ دن کو سورج کی روشنی میں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، ایسا لگتا ہے جیسے انہیں دور سے پکارا جا رہا ہو۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، سو اس میں بھی اختلاف پیدا کیے گئے۔ اگر تیرے پروردگار کی طرف سے معاملہ پہلے سے طے نہ ہوتا
تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ بے شک یہ لوگ قرآن کے متعلق انتہائی اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو آدمی نیک اعمال کرے گا اسی کو فائدہ ہوگا، اور جو برے اعمال کرے گا اسی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ قیامت کے آنے کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ پھلوں کا اپنے خول سے باہر نکلنا، ہر مونس کے حمل کا ٹھہرنا اور بچہ جننے تک مسلسل ہونے والی تبدیلیاں اسی کے علم میں ہیں۔ جس دن وہ ان سے کہے گا کہ بتاؤ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ ہماری عاجزانہ عرض ہے کہ حقیقی حالت کو دیکھ کر ہم میں سے کوئی بھی ان جھوٹوں کی گواہی نہیں دے گا۔ اس سے پہلے وہ جن کو پکارتے تھے وہ سب انہیں بھول چکے ہوں گے، اور اب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان ہم سے بھلائی مانگنے میں تو تھکتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم سے مایوس ہو کر دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم اسے تکلیف کے بعد اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ اس رحمت کا تو میں حقدار ہی تھا، اور مجھے تو قیامت آتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اگر واقعی میں اپنے حقیقی پروردگار کی طرف پلٹایا گیا تو بے شک اس کے پاس اس سے بھی زیادہ بہتر حالت میں ہوں گا۔ ہم کافروں کو ان کے کیے گئے اعمال ضرور بتائیں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر کر اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو بیٹھا لمبی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہہ دو کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور پھر بھی تم نے انکار کیا، اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اس کے پرلے درجے کی مخالفت پر اڑا ہوا ہو۔ ان قریب ہم انہیں کائنات اور ان کے اپنے وجود میں کئی نشانیاں دکھائیں گے، پھر انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ قرآن واقعی سچا کلام ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا پروردگار ہی ہر چیز کا گواہ ہے؟ خبردار، بے شک یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونے پر شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ خبردار، بے شک وہ ہر چیز کا گھیرا کرنے والا ہے۔